یہ کوئی عام داستان نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جو تاج کے محل کے آنسوؤں سے جنم لیتی ہے۔ سلطنت کا عظیم الشان محل باہر سے دیکھنے میں بے حد روشن، چمکدار اور دلکش تھا۔ اس کی دیواریں قیمتی پتھروں سے مزین تھیں، راہداریوں میں سونے کے چراغ جلتے تھے اور ہر رات محل ستاروں کی طرح جگمگاتا رہتا تھا۔ لوگ اسے سلطنت نورستان کا فخر کہتے تھے، لیکن اس زہری روشنی کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا چھپا ہوا تھا۔ محل کی دیواریں خوشیوں سے نہیں بلکہ خاموش دکھوں اور چھپے ہوئے رازوں سے بھری تھی۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک خوف اور ہر جشن کے پیچھے ایک اداسی بسی ہوئی تھی۔ اس وسیع سلطنت پر جس ہستی کی حکمرانی تھی اسے لوگ ملکہ زرینہ کے نام، سخت طبیعت اور مضبوط فیصلوں کے باعث پوری سلطنت میں مشہور تھی۔ اس کا دل طاقتور ضرور تھا مگر نرم کم ہی ہوتا تھا۔ اس کے سامنے بڑے بڑے درباری بھی بولنے سے گھبراتے تھے۔ ایک دن محل میں ایک ایسی خبر پہنچی جس نے محل کی فضا بدل دی۔ ملکہ کو معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے شہزادہ سمیر نے خفیہ طور پر ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی ہے جو نہ کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور نہ ہی دولت طاقت کی مالک تھی۔ وہ ایک عام اور غریب گھرانے کی سادہ دل لڑکی تھی جس کا نام نائلہ تھا، اور یہ خبر سن کر ملکہ زرینہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور اس کے نزدیک شاہی خون کا رشتہ صرف شاہی خاندانوں میں ہونا چاہیے تھا۔ اسے یہ قبول ہی نہ تھا کہ سلطنت کا وارث ایک عام لڑکی کو ملکہ بنائے۔ غصے میں اس نے شہزادہ سمیر کو دربار میں طلب کیا اور سخت لہجے میں اس سے جواب مانگا، مگر شہزادہ اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ یہی بات ملکہ کے دل میں آگ بن کر جلنے لگی۔ اب اس کے دل میں صرف ناراضی نہیں بلکہ بدلے کی خاموش آگ بھڑک اٹھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی اور اس شادی کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ وہ اور اسی سوچ کے ساتھ محل کی خاموش دیواروں کے اندر ایک نیا طوفان جنم لینے لگا۔ نائلہ ایک نہایت خوبصورت، سادہ دل اور عام گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں معصوم خواب اور دل میں سچی محبت بستی تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ شہزادہ سمیر سے محبت کر بیٹھی تھی اور شہزادہ سمیر بھی اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کے نزدیک نہ دولت کی اہمیت تھی، نہ ذات پات اور نہ ہی امیری غریبی کا فرق۔ اس کے لیے محبت ہی سب کچھ تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مخلص تھے کہ دنیا کے خوف اور آنے والے خطرات کو بھلا بیٹھے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ محبت ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے، مگر وہ اپنے انجام سے بے خبر تھے۔ محل کے کونے میں دونوں مستقبل کے خواب بن رہے تھے۔ دوسری طرف شاہی محل کے اندھیرے کمرے میں ملکہ زرینہ غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ وہ بار بار یہی سوچتی، میں اس لڑکی کو اپنے شاہی خاندان کی عزت پر داغ نہیں بننے دوں گی، مگر اس مسئلے کا حل کیسے نکالوں؟ اس سوچ نے اس کے دل میں خطرناک منصوبے کا بیج بو دیا۔ ملکہ زرینہ کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ ایک عام گھرانے کی لڑکی اس کے سامنے شاہی وقار کے ساتھ سر اٹھا کر کھڑی ہو۔ وہ اکثر کسی نہ کسی بہانے نائلہ کو سب کے سامنے شرمندہ کرنے کی کوشش کرتی، کبھی سخت لہجے میں حکم دیتی اور کبھی اس کی معمولی غلطی کو بھی بڑا بنا دیتی، لیکن نائلہ ہر بار خاموش رہتی۔ وہ جواب دینے کی بجائے صبر کا دامن تھامے رکھتی، کیونکہ اس کے لیے سب سے اہم چیز شہزادہ سمیر کی محبت تھی۔ صبر اور خلوص نے سمیر اور نائلہ کے رشتے کو اور مضبوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن خوشی کی ایک نئی خبر نے ان کی زندگی کو روشن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت کی خوشخبری عطا فرما دی، مگر جہاں یہ خبر سمیر اور نائلہ کے لیے خوشی تھی، وہیں ملکہ زرینہ کے لیے غصے کی ایک نئی آگ بن گئی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، میں ایک عام لڑکی کو شاہی خاندان کی نسل کی ماں نہیں بننے دوں گی۔ اس ارادے کے ساتھ اس نے اپنے خاص خادموں اور مشیروں کو بلایا۔ دیر تک خفیہ گفتگو ہوتی رہی اور پھر ایک خطرناک منصوبہ تیار ہوا۔ اتفاق سے انہی دنوں شہزادہ سمیر کو سلطنت کے ایک ضروری کام سے دوسرے ملک جانا پڑا۔ روانگی سے پہلے اس نے نائلہ کا ہاتھ تھام کر رکھا۔ نائلہ، مجھے چند دنوں کے لیے جانا ہوگا، تم اپنا اور ہمارے بچے کا بہت خیال رکھنا۔ نائلہ نے ہلکی پریشانی کے ساتھ جواب دیا، مجھے آپ کی والدہ سے ڈر لگتا ہے۔ سمیر نے مسکرا کر تسلی دی، میری ماں اب پہلے جیسی نہیں رہی، وہ تمہارا خیال رکھے گی، فکر مت کرو، میں جلد واپس آؤں گا۔
तुम अपना और बहुत ख्याल समीर रखना। को क्या मालूम था कि उसके जाते ही महल के अंदर एक खौफनाक चाल चलने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। शहजादे की रुखसत होती ही मलका जरीना अपने मंसूबे को अमली शक्ल देने का इरादा कर लिया। शहजादा समीर तो सल्तनत के काम से रवाना हो चुका था, मगर नायला के दिल में एक अनजाना खौफ मुसलसल जन्म ले रहा था। इस यकीन था कि शहजादे की गैर मौजूदगी में मलका जरीना उसके साथ कुछ न कुछ ज़रूर करेगी। फिर वो रात आई जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देनी थी। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे, तेज़ आंधी चल रही थी, बिजली चमक रही थी, मूसलाधार बारिश महल की दीवारों से टकरा रही थी। पूरी फिजा में एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। उसी तूफानी रात में नायला ने एक नहायत खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। बच्ची का चेहरा चांद की तरह रोशन था। नायला ने कांपते हाथों से अपनी नन्ही सी बेटी को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जैसे दुनिया की सारी तकलीफें एक लम्हे में ख़त्म हो गई हों। वो अपनी बच्ची को देख ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। मलका की एक ख़ास खादमा तेज़ी से अंदर दाखिल हुई और उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में अजीब सर्दपन था। उसने बगैर कुछ कहे नायला के हाथों से बच्ची को छीन लिया। नायला घबरा कर चीख उठी, नहीं, मेरी बेटी को वापस दो। वो कमज़ोरी के बावजूद उठने की कोशिश करती रही, मगर खादमा तेज़ी से बच्ची को लेकर बाहर निकल गई। नायला रोती हुई चीखती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर इस लम्हे कमरे के बाहर शोर बुलंद हुआ। कुछ खादम मशलें लिए अंदर दाखिल हुई और देखते ही देखते कमरे के पर्दे और सामान आग की लपेट में आना शुरू हो गए। आग की रोशनी में नायला की चीखें और बारिश के शोर ने खौफनाक मंजर पैदा कर दिया। इसे समझ ही न आया कि यह हादसा था या किसी सोची समझी साजिश का आगाज। और महल की तारीख राहदारियों में कहीं दूर मलका जरीना के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट फैल रही थी। दूसरी तरफ उसे तूफानी रात में एक शाही गाड़ी अंधेरे और मूसलाधार बारिश को चीरती हुई महल से दूर जा रही थी। गाड़ी के अंदर मलका की खास खादमा नन्ही बच्ची को सीने से लगाए बैठी थी। उसका दिल इस जुल्म पर बिल्कुल राजी न था। बच्ची की मासूम सूरत देखकर उसके हाथ कांपते थे, मगर वो मलका के हुक्म से इनकार भी नहीं कर सकती थी। शाही हुक्म की नाफरमानी की सज़ा मौत से कम न होती। गाड़ी सुनसान जंगली रास्तों से गुजरती रही। अचानक अंधेरे में से चंद डाकू निकल आए। उन्होंने शाही गाड़ी को देखते ही हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इसमें खजाना या कीमती सामान होगा। गाड़ी रुक गई, घोड़े बिदक गए और हर तरफ शोर मच गया। खादमा ने खतरा महसूस करती हुई बच्ची को मजबूती से सीने से लगाया और जान बचाने के लिए गाड़ी से छलांग लगा दी। वो तेज बारिश में अंधेरे रास्ते में भागने लगी। उसके कदम कीचड़ में फिसल रहे थे, सांस तेज हो रही थी, मगर वो बच्ची को बचाना चाहती थी। दौड़ते दौड़ते अचानक उसका पाँव किसी पत्थर या जड़ से टकराया और वो जोर से जमीन पर गिरी। गिरने का झटका इतना शदीद था कि वो वहीं बेहसो हरकत हो गई। नन्ही बच्ची उसके हाथों से छूटकर करीब झाड़ियों में जा गिरी। बारिश मुसलसल बरस रही थी। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और इस सुनसान जंगल में सिर्फ एक मासूम बच्ची के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। और किसी को खबर भी न थी कि शाही खानदान की वारिस इस खौफनाक रात में तन्हा जंगल के बीच छोड़ी जा चुकी है। इसी तूफानी रात और इस सुनसान रास्ते पर एक शाही गाड़ी गुजरी। गाड़ी के अंदर एक अमीर और बावकार औरत बैठी हुई थी। उसके लिबास की शानदार चमक और कीमती जेवरात लेकर वादा था कि ये कोई आम औरत नहीं थी। जब उसने अंधेरे और बारिश के दरमियान उसकी रोने की आवाज़ सुनी तो वो फौरन गाड़ी पीछे और आवाज़ की तरफ बढ़ी। कुछ आगे चलकर उसने देखा एक छोटी बच्ची बारिश में गीली और कांपती हुई रो रही थी। उसके पास खादमा बेहिस पड़ी थी। उसने नरमी से बच्ची को उठाया और अपनी शाही गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी के अंदर वो अपने अंदर छुपे जज्बात को कंट्रोल करते हुए सोच रही थी, लेकिन दिल में पुरस्कार मुस्कुराहट भी थी। ये औरत थी बेगम सुल्ताना, एक ताकतवर और बेरहम खातून जो लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाती थी। अक्सर लोग उसके दबे हुए उसके दिए हुए पैसे वापस न करते तो उनकी बेटियों को अपने हाथ में लेने पर मजबूर कर देती। उसकी शोहरत इतनी थी कि लोग इससे डरते थे, मगर उसकी ताकत और दौलत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अब बेगम सुल्ताना ने बच्ची को अपने साथ ले लिया और अंधेरी रात में गाड़ी चलती रही। छोटी बच्ची की आंखों में खौफ और सर्दी थी, मगर उसके दिल में भटका हुआ उम्मीद का उजाला भी था जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। बेगम सुल्ताना का महल अपने शाहाना
شاندار انداز اور بھاری زرق بخش شان کی وجہ سے پوری سلطنت میں مشہور تھا۔ جہاں وہ قدم رکھتی وہاں فضا میں احترام اور خوف دونوں کی آمیزش محسوس ہوتی۔ اس کی فرمان کی قدر کرنے والے امیر بادشاہ لوگ بھی اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جاتے۔ بیگم سلطانہ کے محل کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے دربار میں ایسے افراد کو بھی لاتی جو اس کے منصوبوں کے مطابق کام کرتے۔ جہاں وہ چاہتی لوگ اپنی بیٹیوں یا اولاد کو لے آتے تاکہ سلطانہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی خدمت یا کسی خاص کام کے لیے رکھ دیا جائے۔ امیر لوگ چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس کی طاقت اور حکم کے آگے مجبور تھے۔ اس شان و شوکت کے بیچ بیگم سلطانہ نے اپنی نئی ملی ہوئی بچی جیسے وہ ابھی تک جانچ رہی تھی کو اپنی گاڑی میں اٹھایا اور اپنے محل کی طرف لے جانے لگی۔ بارش کی بوندیں گاڑی کے شیشوں پر بجتی رہیں۔ رات کا اندھیرا محل کے جھرونکوں سے جھلملاتا محسوس ہوا۔ چھوٹی بچی جو ابھی بھی کانپ رہی تھی اپنے ہاتھوں میں تھوڑی سی امید کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی اب ایک بڑے اور پراسرار مقام پر کس طرح بدلنے والی ہے۔ وہ ایک معصوم چھوٹی سی ننھی سی جان تھی۔ بیگم سلطانہ نے اپنی پوری زندگی اس رقص خانے کو چلانے میں گزار دی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں محل کی چمک دمک اور شان و شوکت کے پیچھے ایک تلخ حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ یہاں خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں جنہیں رقص اور گانے کے لیے تیار کیا جاتا تھا اور سلطانہ کی طاقت کے سامنے کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ دور دور سے امیر اور طاقتور لوگ اس رقص خانے میں آتے جہاں یہ لڑکیاں رقص اور موسیقی پیش کرتی۔ ہر محفل میں ساز بجتے، گانے گائے جاتے اور ناچ ہوتا، مگر ان رنگین محفلوں کے پیچھے کئی مجبور دلوں کی خاموش کہانیاں چھپی ہوئی تھیں۔ وہ ننھی شہزادی بھی جیسے بیگم سلطانہ بارش والی رات راستے سے اٹھا کر لائی تھی اس رقص خانے میں پرورش پانے لگی۔ اب اس کا نام نور بانو رکھا گیا تھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ایک الگ ہی روشنی تھی جو اس ماحول کے باوجود بجھ نہ سکی۔ وقت گزرتا گیا اور نور بانو اس ماحول میں بڑی ہونے لگی۔ بچپن ہی میں اس نے دنیا کی سخت رنگ دیکھ لیے تھے، مگر جوانی کی دہلیز تک پہنچتے پہنچتے اس کے اندر حوصلہ، سمجھداری اور ایک خاموش طاقت پیدا ہو چکی تھی۔ بیگم سلطانہ کی سرد اور منصوبہ ساز دنیا میں نور بانو کی معصومیت ایک عجیب تضاد پیدا کر رہی تھی۔ ایک طرف محفلوں کا شور اور چمک تو دوسری طرف اس لڑکی کے دل میں پلتی یہ خاموش امید جو شاید ایک دن اس کی قسمت بدلنے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ننھی شہزادی اس رقص و موسیقی کے ماحول میں پلتی بڑھتی رہی۔ محل کی رنگین محفلوں، سازوں کی آوازیں اور ناچ گانے کی چمک دمک سے اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنتی گئی۔ یوں یہی وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 16 سال گزر گئے۔ اب وہ ننھی بچی ایک حسین و جوان لڑکی بن چکی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا جو ایک بار اسے دیکھ لیتا دوبارہ دیکھنے کی خواہش کیے بغیر نہ رہ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب کشش تھی اور چہرے پر ایسی معصوم روشنی جو ہر محفل میں سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی۔ اسی خوبصورتی کی وجہ سے بیگم سلطانہ نے اس کا نام نور بانو رکھا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر واقعی خاص نور جھلکتا تھا۔ ایک روز بیگم سلطانہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ محبت کا دکھاوا کرتی ہوئی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور نرم مگر معنی خیز آواز میں بولی، نور بانو تم اب 16 برس کی ہو چکی ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ تم بھی محفلوں میں رقص کرنا شروع کرو۔ یہ سن کر نور بانو خاموش رہ گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو تھی مگر دل کے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس زندگی کا مطلب کیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ایسی زندگی ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ خاموش سی سر جھکائے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ رات بھر وہ بستر پر بیٹھی سوچتی رہی، کیا اس کی قسمت بھی ہمیشہ کے لیے اس قید میں بند ہو جائے گی یا کہیں نہ کہیں اس کی زندگی کے لیے کوئی اور راستہ بھی لکھا گیا ہے۔ شہزادی نور بانو اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کی خاموشی اور بارش کی ہلکی بوندیں اس کے دل کے غم کو اور بڑھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مسلسل روتی رہی۔ وہ دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی، میرے والدین نے مجھے کیوں یوں تنہا چھوڑ دیا؟ کیا وہ کبھی میری حفاظت کرنے واپس آئیں گے یا میں ہمیشہ اس قید اور ظلم کے ماحول میں رہتی رہوں گی؟ ہر لمحہ اس کے دل میں ایک بے چینی بڑھتی گئی۔ اس کے ارد گرد کا محل، محفلوں کی رونق اور بیگم سلطانہ کی طاقت سب کچھ اس کے لیے خوفناک تھا، لیکن دل کی تنہائی اور والدین کی یاد نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ آیا کبھی وہ زندگی کے ظلم اور قید سے آزاد ہو پائے گی یا ہمیشہ اس رقص خانے اور اندھیرے ماحول میں
پھنس کر رہ جائے گی۔ رات کے اندھیرے میں نور بانو کی خاموشی اور رونے کی آواز محل کی دیواروں میں گونج رہی تھی اور اس کی تنہائی کا درد ہر لمحہ اس کے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ دوسری سلطنت روشنار میں ایک بادشاہ کا اکلوتا بیٹا شہزادہ ریان رقص خانوں میں رکھی گئی لڑکیوں اور ان کے حسن و مہارت میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ وہ اکثر اپنے محل میں انہیں بلا کر دیکھتا، ان کے رقص اور حرکتوں کا جائزہ لیتا اور یہ سب اس کے لیے کھیل اور شوق کا حصہ تھا۔ شہزادہ ریان نے یہ سب دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ صرف سب سے بہترین، سب سے مہارت والی لڑکیوں کو ہی اپنے محل میں لائے گا۔ ایک دن اس نے اعلان کیا، سلطنت روشنار کے تمام رقص خانوں سے جو لڑکیاں سب سے زیادہ حسین اور باصلاحیت ہیں وہ میرے محل آئیں۔ جو لڑکی مجھے سب سے زیادہ پسند آئے گی اسے میں دولت، عزت اور سب کچھ دوں گا۔ رقص خانے کا ماحول، ساز اور محفلیں سب شہزادہ ریان کی خواہش اور شوق کا مرکز بن گئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی طاقت اور اختیار کے ساتھ سب سے بہترین لڑکی کو منتخب کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بادشاہ جہانگیر نے اپنے بیٹے شہزادہ ریان کی عادات سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ رقص خانوں اور لڑکیوں میں دلچسپی لیتا ہے۔ اس کی عادت کبھی کبھار سلطنت کے لیے مسائل پیدا کر دیتی تھی، مگر بادشاہ جہانگیر اپنے بیٹے کے سامنے نہایت مجبور اور بے بس تھا، کیونکہ شہزادہ اپنی طاقت اور مقام کی وجہ سے والد کے لیے بھی ایک چیلنج بن چکا تھا۔ اسی دوران بیگم سلطانہ نے فیصلہ کیا کہ آج رات شہزادی نور بانو کو رقص خانے میں متعارف کروایا جائے۔ یہ وہ موقع تھا جب نور بانو کی خوبصورتی اور جوانی سب کے سامنے لائی جائے گی۔ اچانک اس کی ایک خادمہ خاص طور پر اس کے پاس آئی اور اسے ایک اہم خبر سنائی۔ بیگم، بادشاہ کے بیٹے شہزادہ ریان نے اعلان کیا ہے کہ جو لڑکی رقص خانہ میں سب سے زیادہ حسین اور باصلاحیت ہوگی اور اگر اسے پسند آئے گی تو اسے دولت اور عزت دی جائے گی۔ یہ سن کر بیگم سلطانہ کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ شہزادی نور بانو کو رقص خانے میں متعارف کروایا جائے اور اس شہزادہ ریان کے سامنے بھیجا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی بیگم سلطانہ نے اپنے منصوبہ بندی شروع کر دی تاکہ نور بانو کی خوبصورتی اور اس کی مہارت کا صحیح استعمال کیا جا سکے اور اسے اپنے مقصد کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بیگم سلطانہ شہزادی نور بانو کے پاس آئیں اور نرم مگر معنی خیز انداز میں کہا، آج تمہیں شہزادہ ریان کے محل میں جا کر اپنی مہارت اور رقص کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تمہیں اس کے سامنے رقص کرنا ہوگا۔ نور بانو خاموش رہی اور پھر آہستہ سے بولی، میری ایک شرط ہے بیگم، میں وہاں پردے کی حالت میں رقص کروں گی۔ بیگم سلطانہ نے سر ہلایا اور نور بانو کے فیصلے کا احترام کیا۔ یوں نور بانو پردے کے پیچھے رقص کے لیے تیار ہوئی اور محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ محل پہنچتی شہزادہ ریان نے اسے دیکھا۔ نور بانو نے نقاب کرتے ہوئے رقص شروع کیا اور پوری رات رقص کرتی رہی اور شہزادہ ریان ہر لمحہ اس کی حرکات اور مہارت کو غور سے دیکھتا رہا۔ شہزادے کی دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ پردہ اس نے کیوں کیا ہوا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ خوبصورتی، یہ مہارت، یہ سب مگر پردے میں کیوں چھپی ہوئی ہے۔ جب نور بانو نے اپنا رقص ختم کیا تو شہزادہ ریان اس کے قریب آ کھڑا ہوا اور بولا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اب پردہ ہٹا دو اور اپنے چہرہ دکھاؤ۔ نور بانو تھوڑی دیر توقف کی اور دل کی دھڑکن تیز تھی، پھر آہستہ آہستہ پردہ ہٹا دیا۔ جب شہزادہ ریان نے شہزادی نور بانو کو پہلی بار دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا اور اتنی حسین، اتنی جمیل تھی جیسے آسمان سے کوئی فرشتہ زمین پر اترا ہو۔ اس کی معصومیت، روشنی اور مہارت نے شہزادے کے دل کو چھو لیا۔ شہزادہ ریان نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر اچانک اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور دل میں ایک عجیب سا خوف جاگ اٹھا، اس لیے وہ وہاں سے دور ہو گیا۔ نور بانو بھی اپنے رقص خانے واپس آ گئی۔ وہ رات بھر اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی، یہ کیسی زندگی اور میں کب آزاد ہو پاؤں گی، کب میری قسمت بدلے گی۔ دوسری طرف شہزادہ ریان اس ملاقات کے بعد بہت بیمار ہو گیا۔ وہ کئی دن تک اپنی عادتوں اور تنہائی میں غرق رہا۔ اس نے شراب پینا چھوڑ دیا، اکثر تنہا بیٹھ کر اپنے دل کی بے چینی محسوس کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدل گیا، سردی بڑھنے لگی۔ ایک دن شہزادہ ریان سردی میں باہر بیٹھا ہوا تھا، بارش اور ہلکی برف باری کے درمیان اسے خود بھی احساس نہیں ہوا وہ کتنا وقت
سناٹے میں بیٹھا رہا اور دل میں ایک عجیب سا خالی پن محسوس کر رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے اچانک ایک تصویر محسوس کی۔ نور بانو کا عکس اس کے سامنے آیا۔ دل نے فوراً پہچان لیا، اسے شہزادی نور بانو سے محبت ہو گئی ہے۔ شہزادہ ریان نے فیصلہ کر لیا وہ نور بانو سے شادی کرے گا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے خاص خادم کو بھیجا جسے بیگم سلطانہ کے پاس بھیجا گیا۔ خادم کے پاس بہت سی قیمتی چیزیں، دولت، ہیرے جواہرات اور تحائف تھے تاکہ بیگم سلطانہ رضامند ہو جائے، نور بانو کو شہزادے سے ملانے کی اجازت دی جائے۔ شہزادی نور بانو نے شہزادہ ریان کو اپنے باغ میں بلایا تاکہ وہ آزاد ماحول میں ایک دوسرے سے مل سکیں۔ محل میں اس وقت اسے بلانا مناسب نہ تھا، سمجھا گیا، کیونکہ بیگم سلطانہ کی نگرانی تھی اور ماحول ابھی بھی سخت تھا۔ باہر سردی کی شدت تھی، ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ باغ کی خاموشی میں صرف پرندوں کی چہچہاہٹ اور برف کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جب شہزادی نور بانو باغ میں آئی، شہزادہ ریان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کئی دیر تک اس کی حرکت، ہر ادا اور ہر چہرے کی روشنی کو دیکھتا رہا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ آخر کار شہزادہ ریان نے دل کی بات کہی، مجھے نہیں معلوم تم کون ہو مگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تم کون ہو مگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم ہی میری زندگی کی کمی پوری کر سکتی ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمیں قسمت نے کیوں ملایا مگر میں تمہارے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شہزادی نور بانو نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی آج سے شاید بہتر ہو جائے گی۔ مجھے تمہارا یہ ارادہ قبول ہے اور میں تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باغ سے واپس اپنے مقام کی طرف چل دی۔ شہزادہ ریان نے یہ بات سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور فوراً اس نے اپنے والد بادشاہ جہانگیر کو یہ بات بتائی۔ بادشاہ جہانگیر حیرت اور خوشی کے درمیان الجھا ہوا تھا، کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی This is impossible. A dancer girl as a royal bride? Father, I love Noor Bano. My heart has chosen. This is impossible. A dancer girl as a royal bride? Father, I love Noor Bano. My heart has chosen. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک رقص خانے کی لڑکی کس طرح اس محل یا سلطنت ہے؟ یہ بالکل وہ ہے تو اس سے شادی کرو گے۔ تو اس بات پر وہ بہت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اسے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک رقص خانے کی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک رقص خانے کی لڑکی کس طرح اس محل یا سلطنت ہے؟ یہ بالکل وہ ہے تو اس سے شادی کرو گے۔ This is impossible. A dancer girl as a royal bride? Father, I love Noor Bano. My heart has chosen. جھنجھلاہٹ اور حیرت دونوں ایک ساتھ پیدا ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے کیسے ایک رقص خانے کی لڑکی ان کے محل اور سلطنت میں داخل ہو گئی اور شہزادی کی زندگی کے حصہ بن سکتی ہے۔ شہزادہ ریان نے دل میں طے کر لیا وہ اپنی محبت کے لیے کچھ بھی کرے گا، چاہے والد کی مخالفت کتنی سخت کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف شہزادی نور بانو کے دل میں ایک عجیب خوشی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اب دن رات صرف اپنے دکھ اور رقص خانے کی تنہائی میں محصور نہیں رہی تھی، اس کے دل میں روشنی اور امید کی ایک کرن پیدا ہو گئی تھی۔ نور بانو اکثر سوچتی، کس تو ہے جو میری پرواہ کرتا ہے، جو مجھے سمجھتا ہے اور میری مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ خیال ہی اس کے دل کو سکون اور خوشی دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ان لمحوں کو یاد کرتی، شہزادہ ریان کے بارے میں سوچتی، اپنے خوابوں میں اس کی موجودگی کا احساس محسوس کرتی۔ ہر دن ہر لمحہ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ، دل میں ایک نرم امید پیدا ہو گئی تھی۔ نور بانو کی زندگی کے ان دنوں میں پہلی بار دل کی سچائی اور خاموشی نے اسے اندر سے مضبوط اور پر امید بنا دیا تھا۔ یہی سوچیں اور خوشی کے لمحات اس کے خوابوں کی دنیا کو روشن کر رہے تھے اور وہ ہر دن دل میں اپنی محبت کے لیے شکر گزار ہو رہی تھی۔ ایک دن بادشاہ جہانگیر کے محل میں ان کے ہمسایہ سلطنت کا دوست بادشاہ فاروق ملاقات کے لیے آیا۔ وہ دونوں تخت و تاج اور سلطنت کے امور پر باتیں کر رہے تھے۔ اچانک بات شہزادہ ریان کی شادی کی طرف چلی گئی۔ بادشاہ جہانگیر نے افسوس اور غصے کے ساتھ کہا، میرا بیٹا ایک رقص خانے کی لڑکی یعنی نور بانو سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ یہ میرے لیے بہت بڑی پریشانی اور شرم کا سبب ہے۔ مجھے یہ معاملہ حل کرنا ہوگا اور میں چاہتا ہوں تم میری مدد کرو۔ بادشاہ فاروق نے غور سے سنا تو بادشاہ جہانگیر نے آگے کہا، تم یہ کرو، لڑکی کو بلاؤ اور اسے دو راستے دکھاؤ۔ اگر وہ شہزادے کی محبت کے لیے سب کچھ قبول کر لے تو اسے دولت دی جائے گی، مگر اگر وہ سب کچھ ٹھکرائے تو اسے دھمکی دی جائے گی۔ اگر اپنے فیصلے پر قائم رہی تو اسے اپنی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور ہر ممکن کوشش کرو کہ وہ سب کچھ قبول کرے۔
یہ بادشاہ فاروق وہ بادشاہ تھا جو ماضی کا بادشاہ سمیر تھا اور اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا تھا کچھ وقت کے لیے۔ اگر وہ سب کچھ ٹھکرائے اور پھر بھی شہزادے کے انتخاب کے لیے اپنا دل دے دے تو سمجھ جاؤ کہ اس دل میں واقعی شہزادہ ریان کے لیے محبت ہے۔ اسی طرح تم اس معاملے کو حل کر سکو گے۔ اور بادشاہ سمیر نے بادشاہ جہانگیر کی ہدایات غور سے سنی اور دل میں طے کر لیا وہ ہر ممکن کوشش کرے گا تاکہ اس معاملے کا نتیجہ مناسب اور صحیح طریقے سے نکل سکے۔ دوسری سلطنت نورستان کا شہزادہ سامیر کوئی عام نوجوان نہیں تھا۔ وہ اپنی سلطنت میں بہت محتاط اور باشعور تھا، مگر اس کی زندگی کی کئی دکھ اور پیچیدگیوں سے ہمیشہ پریشان رکھتی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے ہمسایہ سلطنت کے بادشاہ جہانگیر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کے محل میں ایک لڑکی سامنے آئی۔ شہزادہ سامیر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ حیرت اور جذبات کے درمیان الجھا ہوا تھا۔ آخرکار اس نے آہستہ آہستہ کہا، تم کون ہو؟ تم بالکل میری نائلہ جیسی ہو۔ میری نائلہ بالکل تمہاری طرح ہی تھی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم مر گئی ہو، مگر تم زندہ ہو اور مجھے لگتا ہے تم ہی میری بیٹی ہو۔ بادشاہ جہانگیر نے اپنی بات سنائی اور پوری کہانی بیان کی۔ جب میں سلطنت کے کسی کام کے لیے دور گیا تھا تو میری بیوی کے ساتھ میری ماں نے سازش کی۔ اس سازش کے ذریعے انہوں نے میری بیٹی کو مجھ سے دور کر دیا۔ میری بیوی اس کو برداشت نہ کر سکی اور وہ مر گئی۔ جب میں نے اپنی ماں سے سب کچھ پوچھا تو اس نے جھوٹی کہانی بتائی اور میں نے اس پر یقین کر لیا تھا۔ بادشاہ نورستان نے یہ سب سن کر دل ہی دل میں سب کچھ سمجھ لیا۔ اب شہزادہ سامیر کو سلطنت کے امور میں دلچسپی کم رہ گئی تھی اور اکثر جنگلوں میں گھومتا، تنہائی میں اپنے خیالات میں کھویا رہتا اور ہر وقت اپنے ماضی کے دکھ اور بیٹی کی جدائی میں سوچتا رہتا۔ اس کے بعد شہزادہ سامیر کی والدہ ملکہ زرینہ کی اچانک صحت خراب ہو گئی۔ کوئی بھی حکیم یا ڈاکٹر اس کا علاج کرنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ وہ تنہائی اور بیماری کی شدت میں مبتلا ہو گئی۔ اپنی اس بیماری اور تنہائی میں ملکہ زرینہ نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اس نے دل کھول کر رکھ دیا، میں ہی قصوروار ہوں۔ تمہاری بیٹی نور بانو کو دور کرنے اور مروانے کے سازش میں میرا ہاتھ تھا اور میں تمہاری بیوی کے ساتھ بھی میں نے ہی سازش کی کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں تھی اور بادشاہ سامیر نے اس پر غور کیا اور فیصلہ کیا کہ اب سب کچھ ماضی میں رہ جائے۔ اس نے کہا، میرے بیٹی کے لیے سے بہتر کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ بادشاہ جہانگیر نے رقص کھانے والی بیگم سلطانہ کو اپنے پاس بلا کر قید کرنے کا حکم دیا۔ وہ روتی اور گڑ گڑاتی رہی مگر بادشاہ کی کوئی بات اس نے نہیں سنی۔ آخرکار رقص کھانا بند کر دیا گیا۔ آخرکار شہزادہ ریان اور شہزادی نور بانو کی شادی ہو گئی۔ محل میں خوشیوں کا سماں چھا گیا اور ہر طرف جشن اور محبت کا ماحول تھا۔ شہزادہ ریان اور شہزادی نور بانو نے اپنی شادی میں نہ صرف ایک دوسرے کے لیے محبت اور اعتماد کی بنیاد رکھی بلکہ محل میں موجود رقص خانے کو بند کروا کر وہاں ایک موجود لڑکیوں کے لیے بہتر دیکھ بھال اور تعلیم کا انتظام بھی کیا۔ اس طرح وہ چاہتے تھے کہ وہ لڑکیاں اپنی زندگی میں خوشی اور سکون کے بہتر مواقع حاصل کر سکیں اور اس ادارے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نور بانو اور شہزادہ ریان یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت، صبر اور انصاف سے زندگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ محل کے ہر کونے میں روشنی اور امید کی کرنیں چھا گئیں۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید خوبصورت کہانیاں لاتے رہیں۔ اگر ہماری کہانیاں آپ کو پسند آئے تو ہمیں بتائیں اور اپنا نام کمنٹ میں بھیجیں، ہم آپ کے نام کی کہانی بھی بنائیں گے۔ اگر آپ کو لائک، شیئر، سبسکرائب ہو تو نمی فیری ٹیل سٹوریز کے لیے کمنٹ میں اپنا نام بھی بھیجیں، ہم آپ کے نام کی کہانی بھی بنائیں گے۔